بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کھوئی ہوئی نسل۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں علی نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر والدین نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ والد ہمیشہ کہتے، بیٹا ہم نے اپنی پوری زندگی محنت میں گزار دی، تمہیں آرام اور سکون دینا ہی ہمارا مقصد ہے۔ علی نے اچھی اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی۔ والدین کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن بڑا آفیسر یا بزنس مین بنے گا، مگر وقت کے ساتھ حالات کچھ اور رخ اختیار کر گئے۔ کالج میں علی کی ملاقات ایسے دوستوں سے ہوئی جن کا مقصد صرف زندگی کا لطف اٹھانا تھا۔ وہ اکثر پارٹیز کرتے، قیمتی موبائل اور گاڑیاں رکھتے۔ علی کو ان کے انداز نے متاثر کیا۔ ایک دن دوست بلال نے کہا، یار علی، یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، پڑھائی لکھائی بعد میں دیکھ لینا، ابھی مزے کر لو۔ علی نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی یہ بات درست ہے۔ یوں وہ ان محفلوں کا حصہ بنتا گیا۔ علی نے جب انسٹاگرام اور ٹک ٹاک استعمال کرنا شروع کیا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ تصویریں، فالوورز، لائکس اور کمنٹس اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ اسے لگتا کہ شہرت صرف یہی سے ملے گی۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے ہر لمحے کو شو آف کرنے لگا۔ قیمتی کپڑے پہننا، مہنگے کیفے میں جانا اور سگریٹ کے ساتھ تصویریں ڈالنا اس کے لیے کول بننے کی نشانی تھی۔ علی کے والدین اسے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا یہ سب وقتی چیزیں ہیں، اصل کامیابی محنت اور ایمانداری میں ہے۔ مگر علی ہنس کر کہتا، امی آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہیں، اب دنیا بدل گئی ہے۔ والد اپنے کام میں مصروف رہتے، انہیں بیٹے پر نظر رکھنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ یوں وہ دھیرے دھیرے علی کی زندگی سے دور ہوتے گئے۔ علی نے دوستوں کے ساتھ شراب پینا، نشہ کرنا اور رات دیر تک پارٹیوں میں جانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہی اصل آزادی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک دلدل میں دھنسے جا رہا تھا۔ اس کے اخراجات بڑھتے گئے اور جیب خالی ہونے لگی۔ دوستوں نے پیسہ دکھایا، مگر جب علی کے پاس کچھ نہ رہا تو وہی دوست اسے تنہا چھوڑنے لگے۔ ایک دن علی نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا، حادثہ ہوا اور ایک راہگیر شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے علی کو گرفتار کر لیا۔ خبر میڈیا پر آئی تو سب حیران رہ گئے کہ ایک معاشرے کا پڑھے لکھے نوجوان نے یہ حرکت کر دی ہے۔ والدین شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ماں رو رو کر کہتی رہی، یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کیے تھے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر علی کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر پچھتاوا ہوا۔ اسے احساس ہوا جو کچھ اس نے کیا وہ سب وقتی لذت تھی۔ اصل عزت، اصل سکون اور اصل کامیابی محنت اور نیک رویے میں تھی۔ مگر یہ احساس بہت دیر سے آیا۔ علی کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج کل کے نوجوان عیاشی کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ والدین کی مصروفیت اور وقت نہ دینا، سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال، محنت سے بھاگنا اور شارٹ کٹ تلاش کرنا، فضول دکھاوا اور نمود و نمائش۔ اگر ہم اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں تو والدین کو وقت دینا ہوگا، نوجوانوں کو اچھی صحبت دینی ہوگی اور سوشل میڈیا کے اندھا دھند استعمال کو روکنا ہوگا۔